السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے زمانے میں جدھر بھی ہم نظر کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جسے بھی دیکھو وہی گناہ کے دلدل میں دھنسا اور دھنسنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت انسان صرف اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، یہی زندگی اصل ہے اور اسی زندگی کے ذریعے اللہ کی تمام تر نعمتیں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں۔ لیکن آج گناہ اس قدر اس کثرت کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج کے اس ماحول میں جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، چغلی کرنا کوئی ماشاء اللہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، گالی دینا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، غیبت کرنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، دوسروں کو تکلیف دینا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ جبکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن گناہوں کی دردناک سزائیں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے تجویز فرمائی ہیں، جو روز قیامت ایسے ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، ان کو ملیں گی بھی۔ گناہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے۔ گناہ ایک ایسی بیماری ہے، جیسے ہم اور آپ عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، شرعی عقائد وغیرہ میں ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو زانی کا ایمان اس کے بدن سے نکال دیا جاتا ہے۔ زنا کرتے وقت ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، کہاں ہوتا ہے؟ اس کے سر کے پاس معلق کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے سر کے قریب پہ۔ جب تک وہ زنا کرتا ہے، جب تک وہ چوری کرتا ہے، جب تک وہ شراب پیتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے اس کے بدن سے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر زنا کرتے وقت موت آ گئی، شراب پیتے وقت اگر موت آ گئی، اگر چوری کرتے وقت موت آ گئی تو ایمان تو ہمارے ہاتھ ہے ہی نہیں۔ اب اگر ایسے ارتکاب، ایسے گناہ کے ہم اور آپ مرتکب ہیں تو اللہ کا فرمان دی شان، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اگر گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو، تمہارے پیر میں سوجن آ گئے ہیں، تمہارے ذہن مفلوج ہو چکے ہیں، تمہیں کچھ نہیں دکھتا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، تو پریشان نہ ہو، میرا دروازہ کھلا ہے، میری بارگاہ میں آؤ، ندامت کے آنسو لے کر آؤ، چند قدرے آنسو لے کر میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، میں کریم ہوں۔ اگر تمہارے گناہ آسمان کو بھی چھو رہے ہوں گے تو تمہارے آنسوؤں کے قطروں کی برکت سے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ کب؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو لے کر حاضر آئے گا تب۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آئے گا، آنسو گرائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ کی بشارت بھی اللہ کے رسول کی زبان سے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسی پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنے ابھی تک گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو گناہ انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی فرشتے تو ہے نہیں، معصوم تو ہے نہیں کہ گناہ نہ ہو، لیکن گناہ ہو جانے کے فوراً بعد اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہو، اسی گناہ پہ اور گناہ کرتا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، تو پھر یقین مانو کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگ لے۔ زانی تھا، زنا کر رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگ لے۔ چور تھا، اللہ کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگ لے۔ غیبت کر رہا تھا، دوسروں کا حق مار رہا تھا، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر رہا تھا، دوسروں کو ستا رہا تھا، غریبوں پہ ظلم کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگ لے۔ اور اس معافی کے بعد پھر وہ دیکھے کہ اگر ان تمام گناہوں کے قریب نہیں گیا، جو گناہ جس گناہ کی اس نے معافی مانگی ہے، اگر اس گناہ کے وہ قریب نہیں گیا ہے تو پھر وہ سارے گناہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے وہ مقبولیت کی سند بھی بن جائے گی۔ ہم اور اب بے انتہا گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد میں نے کہا نا کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئیں، معافی مانگیں، معافی اللہ کی بارگاہ میں آ کے مانگے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ اس قدر کریم ہے، اس قدر رحیم ہے،
وہ اس قدر مہربان ہے کہ وہ تو خود فرماتا، علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو فرماتا میں ساری کائنات کی ہر نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں لیکن لینے والا کوئی نہیں، میری بارگاہ میں آنے والا کوئی نہیں، ہر نعمت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری بارگاہ میں کوئی آتا نہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکالو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اس لیے کہ زندگی دنیاوی زندگی مختصر ہے اور اس مختصر سی زندگی میں اچھے کام کر لو، اس لیے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا نماز پڑھو قبل اس کے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنا محاسبہ کر کے شام کو جب ہم سونے لگیں بستر پہ جائیں تو ہم اپنے پورے دن کے معمولات کو دیکھیں، ہم سے گناہ کہاں ہوا، ہم سے غلطی کہاں ہوئی، جب جو گناہ یاد آئیں ان گناہوں کو سونے سے پہلے ضرور معافی مانگ کے سوئیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا، کبھی کبھی لوگ رات میں اپنے بستر پہ تو لیٹتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، صبح خبر ملتی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں منتقل ہو گیا۔ اگر ایسی سچویشن کسی کے ساتھ کریٹ ہوتی ہے، گناہ کرتا رہا، توبہ نہ کیا، معافی نہ مانگی اللہ کی بارگاہ میں، آنکھ نہ کھلی، پھر آنکھ کب کھلے گی؟ قبر میں جا کے کھلے گی، فرشتوں کے سامنے کھلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، جب بندے کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، انتقال ہوتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو شدت کی پیاس آتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو شدت کی پیاس ہوتی ہے، اتنا شدید وہ بندہ پیاسا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں سمندر بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کا پیاس نہیں بجھے گا۔ اور جب روح نکلتی ہے تو روح نکلنے کی ابتدا پیروں کے ناخن انگوٹھے سے ہوتی ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہیں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہے، آخری لمحے میں ہوتا ہے، آدمی آتا ہے سب سے پہلے اس کا پیر چھوتا ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ روح نکلنے کی ابتدا پیر کے ذریعے، سب سے لاسٹ میں روح نکلتی ہے آنکھ سے۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اپنی بے بسی کا، بے کسی کا پورا تماشا دیکھ سکے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہو گیا ہے۔ اب روح نکل گئی، بندے کا اعلان ہوا فلاں وقت نماز جنازہ ہوگی۔ اگر بندے نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کیا ہوگا تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ انتقال کرتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، جاکنی کا عالم ہوتا ہے، تو بندے کو مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر بندہ جنتی ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جہنمی ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اب مرنے والے نے اگر اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لیا تو مرا ہے، بستر پر لیٹا ہے، کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن وہ چرند پرند سب اس کی آواز سنتے ہوں گے۔ وہ لیٹے لیٹے بستر پہ کہہ رہا ہوگا اے لوگوں مجھے جلدی نہلاؤ، اے لوگوں مجھے جلدی کفناؤ، اے لوگوں مجھے جلدی قبرستان لے چلو، مجھے جلدی دفناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عنقریب مجھے محمد عربی کا دیدار ہونے والا ہے، عنقریب مجھے مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونے والا ہے۔ اور جب بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ کے دنیا سے جائے گا تو اپنی چارپائی پر چیخ چیخ کر کہے گا اے لوگوں میرے قریب مت آؤ، اے لوگوں میرا لباس مت اتارو، اے لوگوں مجھے نہلاؤ نہیں، اے لوگوں مجھے کفناؤ نہیں، اے لوگوں مجھے قبر میں نہ لے چلو، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم بن گیا ہے۔ اب بندہ قبر میں گناہ کے ساتھ اگر قبر میں آئے گا تو اس کی سچویشن کیا ہے؟ وداؤٹ گناہ آئے گا تو اس کی سچویشن کیا ہے؟ گناہ ہونا انسان کی فطرت، انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے فوراً بعد اگر اللہ نے اس کو توفیق دے دی کہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ جو قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے حدیث کے ذریعے سے کہ ہماری قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر کے نام سے دو فرشتے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے،
آنکھیں ڈیگ کے برابر برابر نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی. اب آپ امیزنگ کریں کہ ڈیگ کے برابر ایک آنکھ ہوگی, 2 آنکھ جو ڈیگ کے برابر ہوگی تو ان کے کندھے کتنے چوڑے ہوں گے. آقا نے فرمایا ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ زمین کو بہاتے آئیں گے. وہ آئیں گے, قبر میں داخل ہوں گے, مردے کو اٹھائیں گے. اب آپ اندازہ کرو کہ ایسی صورت کا بندہ اگر کسی مقام پر ہم تنہا ہوں اور کوئی ایسی بھیانک صورت کا آدمی ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی. اب بندے کو اٹھایا جائے گا, بندہ اٹھے گا. بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے توبہ کر کے گیا ہے, دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے گیا ہے, گڑ گڑا کے گیا ہے اور اس امید کے ساتھ گیا ہے کہ وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. اب بندے کو قبر میں اٹھایا جاتا ہے, سوالات ہوتے ہیں, بندے کو جواب دینا ہے. دنیا کی زبان الگ ہے, قبر میں پہنچے گا اس کی زبان الگ ہوگی. وہاں عربی بولے گا بھی, عربی سمجھے گا بھی. فرشتہ سوال کرے گا, اگر سوالوں کے جواب اس نے ٹھیک دے دیے تو اللہ کی جانب سے ندا آئے گی, فرشتوں اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دو, جنت کی کیاری بنا دو. اور اگر قبر میں فرشتوں کے سوال کا جواب نہ دے سکا تو پھر حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دو. اب انسان 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں نہ حرام دیکھا, نہ حلال دیکھا, نہ جائز دیکھا, نہ ناجائز دیکھا, محنت و مشقت کرتا رہا, لوٹ گھسوٹ کرتا رہا. آج تو معیار اتنا غلط ہو گیا, لوگ بڑی بڑی حویلیاں بناتے ہیں اور حویلیاں بنانے کے بعد نہ جانے کتنے مزدوروں کا پیسہ باقی ہوتا ہے, دکانداروں کا پیسہ باقی ہوتا ہے, مٹیریل والوں کا پیسہ باقی ہوتا ہے, اور اس کے باوجود اچھی سی حویلی بنا کے اس کے مین دروازے پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے. اینٹ اور گارے کو, اچھے مکان کو, بینک بیلنس کو, اچھی شہرت کو, دنیاوی سستی شہرت کو آپ اللہ کا فضل کہتے ہیں. اللہ کا فضل یہ نہیں جو آپ تصور کر رہے ہیں. اللہ کا فضل تو تب مانا جائے جب آپ کی آنکھ فجر کے وقت کھل جائے, جب آپ کو اللہ فجر کی توفیق عطا فرمائے, جب تہجد کی توفیق اللہ عطا فرمائے, جب 5 وقت کی نمازوں کی توفیق اللہ آپ کو عطا فرمائے, تب آپ کہیں کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے. اب بندہ قبر میں کس حال میں ہے, لاکھوں لاکھ روپے, کروڑوں کروڑ روپے کما کے دنیا میں رکھ کے گیا ہے. اب گھر والے اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ ہی پڑھ دیں, اس لائق بھی نہیں کہ اس کے نام کچھ اصالِ ثواب کر لیں, اس لائق نہیں کہ اس کی روح کے لیے کچھ تسکین کا سامان ہی مہیا کر لیں, کچھ نہیں. بندہ قبر میں ہے. اب قبر میں کب تک رہے گا؟ قیامت کی صبح تک رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معراج کی شب ایک مقام سے ہوتا ہے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ساتھ میں ہیں. ایک فرشتہ ایک بڑا وزنی پتھر ایک بندے کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر پانی کی طرح بہہ جاتا ہے, پانی کی طرح بہہ جاتا ہے. وہ فرشتہ پتھر اٹھانے جب, چونکہ وہ مارتا ہے تو پتھر دور چلا جاتا ہے, پتھر اٹھانے جب جاتا ہے واپس آتا ہے تو پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے, پھر آتا ہے پھر مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے, اتنی دردناک سزا اس کو دی جا رہی ہے, اتنا وزنی پتھر اس کو مارا جا رہا ہے, اور یہ پتھر جو مارا جا رہا ہے اسی طریقے سے قبر میں جو فرشتہ ہمارے آپ کے قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ہتھوڑا ہوگا, اور ہتھوڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کو زمین کے اوپر ایک مرتبہ مار دیا جائے تو پوری زمین گردہ ہو جائے گی, اتنا وزنی وہ ہتھوڑا ہوگا. اور ادھر اللہ کے نبی معراج کی رات میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے سر کو کچلا جا رہا ہے, جتنی مرتبہ مارا جاتا ہے سر پانی کی طرح بہہ جاتا ہے, پھر پتھر لا کے پھر مارا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سا انسان ہے, کون سا شخص ہے, گناہ اس کا کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو فرض نمازوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا, فرض نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے دردناک عذاب ان بندوں کے لیے ہوں گے
جو بندہ اللہ کے گھر سے قریب نہیں ہے، اللہ سے قریب نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں، اللہ کے رسول کی شریعت سے قریب نہیں، ان کے اصول و دستور سے قریب نہیں ہے، پھر وہ بندہ قیامت سے پہلے جو قیامت اس کے اوپر آئے گی اس کا حساب و کتاب اور ان سزاؤں کو کیسے برتتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دے گا تو جنت کی کیاری بنا دی جائے گی، گویا اس کی قبر ہی جنت بنا دی جائے گی، اور اگر جواب نہ دے سکا تو جہنم اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا، جہنم کا گڈھا بنا دیا جائے گا۔ آپ امیزنگ کریں، ایک آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں چند سیکنڈ بھی نہیں لے سکتے، لیں گے فوراً پھینک دیں گے۔ دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے، 1000 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ جب دنیا کی آگ سیکنڈوں میں بھی ہم اپنی ہتھیلیوں پہ رکھنا برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ تصور کریں کہ یہ جسم جو مچھر کی کاٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ جسم جو کھٹمل کی اذیت کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے عذاب جہنم کے انگاروں کو کیسے برداشت کرے گا۔ وقت ہے اپنی اصلاح کریں، نمازوں کے پابند بنائیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کے دلدل سے نکلیں، صراط مستقیم پر آئیں، محمد عربی کے غلام بن جائیں اور یہ گنگناتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔